بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری ماں میری شادی بڑی عمر کے لوگوں سے کرواتی اور کہتی کچھ بھی ہو جائے 3 ہفتوں سے پہلے شوہر کے قریب نہ جانا، اور پھر شادی کے 3 ہفتے بعد خود ہی انہیں میرا ایسا راز بتاتی کہ وہ مجھے طلاق دے دیتے۔ میں جب ماں سے وہ راز پوچھتی تو ماں رونے لگتی۔ اگلی بار بھی میری ماں نے زبردستی میری شادی کرا دی، لیکن اس بار 3 ہفتے پورے ہونے سے پہلے میں شوہر کے قریب چلی گئی، لیکن پھر جو ہوا میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام حفصہ ہے اور میری عمر اس وقت 23 سال ہے۔ میں گجرانوالے کی رہائشی ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، اور جو کچھ بھی آج تک ہوا ہے اس سب میں قصور کہیں نہ کہیں میری ماں کا بھی ہے، بلکہ ماں کو کیا قصور دینا جبکہ کمی مجھ میں ہے۔ میں ہی ایک ایسی انسان ہوں جس کے ساتھ یہ ہونا تھا، کیونکہ مجھے قدرت نے چنا تھا۔ میرے بابا کا انتقال کافی برس پہلے ہو گیا تھا، تب میں لگ بھگ 5 سال کی تھی۔ بابا کے انتقال کے بعد جیسے چلا مجھے کچھ معلوم نہیں، کیوں میں تو جیسے اس دنیا کی کوئی مخلوق ہی نہیں تھی۔ میری امی نے ابھی بھی مجھے اس دنیا سے گھلنے ملنے نہیں دیا تھا، اس لیے میں جیسے اس دنیا کی ہر چیز سے دور تھی۔ میرے بابا کے جانے کے بعد شاید اماں ڈر گئی تھیں، کیونکہ وہ مجھے اس ظالم دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے اماں نے مجھے ہر کسی کے سائے سے دور رکھا۔ میں نہ ہی گھر سے باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر سکتی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی رشتہ دار نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہیں، پھر یہ ہم خود ہی سب سے ایسے دور ہیں۔ میں اکثر امی سے پوچھتی تھی کہ امی، کیا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں کوئی بھی ملنے نہیں آتا؟ کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہمارا ہی کوئی نہ ہو؟ میں بہت کہتی تھی کہ امی، کوئی تو ہوگا جو ہمارا ہو، ابو کی طرف سے یا آپ کی طرف سے، بھلا کوئی اتنے بے سہارا بھی تھوڑی ہوگا۔ لیکن امی ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتی تھیں اور کہتی، خبردار جو تم نے کبھی بھی دوبارہ ایسی کوئی ذکر کیا، کیونکہ تمہیں کسی بھی قسم کے حالات کا معلوم نہیں۔ جب سب علم ہو جائے گا تب بولنا، اور مجھے پتہ ہے تم شکر کرو گی کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور میں اب بھی امی کی اس بات پر ہمیشہ حیران رہ جاتی تھی کہ بھلا اس بات پر کون شکر ادا کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں امی سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے پھر ایک نئی رٹ ڈال دی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تب بھی میری امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کبھی ایسی کوئی خواہش تمہاری زبان سے نکلے۔ لیکن اس وقت میں پتہ نہیں کس ضد میں تھی، میں نے اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیا، نہ ہی ان کا لہجہ غور سے سنا۔ میں بس اپنی ضد پر اڑی رہی، اور پھر اس دن امی نے مجھے اتنا مارا کہ میں لہولہان ہو گئی۔ میرا نازک جسم نیلوں سے بھر گیا تھا، اور پھر مجھے ایسا سبق ملا کہ میں کچھ بھی کبھی منہ سے نہیں نکال سکتی تھی۔ میں ایک حسین افسر جیسی میں کچھ بھی کبھی منہ سے نہ نکال سکی۔ میں ایک حسین افسرہ جیسی لڑکی تھی، اور مجھے اس بات کا علم تھا۔ میرے نین نقش بہت بہترین تھے۔ جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو خود ہی فریفتہ ہو جاتی تھی۔ لیکن امی کو میں حسین نہیں لگتی تھی۔ وہ اکثر مجھے منحوس کہہ دیتی تھی اور پھر رونے لگتی تھیں۔ کبھی وہ کہتی کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سارے رشتہ دار کھو دیے، تو کبھی کہتی تم اس دنیا میں آئی اور تب سے میری تنہائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ میں تو اب امی سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہیں، اس لیے چپ چاپ مفروضے بناتی رہتی۔ میں ایک کونے میں پڑی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں بے رنگ لگتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب میری اس زندگی میں کبھی کوئی پہ بہار نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ساکن کی زندگی گزر جائے گی، کیونکہ نہ تو میرا کوئی تھا اور نہ ہی مجھے کوئی اجازت تھی کہ میں کسی کو اپنا بناؤں۔ اس لیے میں دن بدن مایوسی کا شکار ہو رہی تھی، بلکہ اب تو خودکشی کے خیال بھی میرے ذہن میں آنے لگے تھے، اور میں اکثر یہ سوچتی بھی تھی کہ اگر میں مر گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی کوئی میرا لیے رونے والا ہوگا، کسی کو غم نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے مر جانا چاہیے۔ اور پھر شاید اللہ کو میری ایسی ہی باتوں پر ترس آ گیا تھا جب اس نے میری سن لی تھی۔
یا میں یہ کہوں کہ اللہ کو نہیں، میری ماں کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس جہنم سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اب وہ میرے رشتے دیکھ ہی رہی تھی۔ ایک عرصے بعد یہ گھر کسی کے لیے کھلا تھا، یہاں لوگ آئے تھے اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ اب میں بڑی آس سے اماں کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب میرے ساتھ بہت اچھا ہی ہوگا، کیونکہ میں نے جو حالات دیکھے تھے اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا، اب اس کا پھل تو مجھے ملنا ہی تھا۔ دوسرا، میں خود ہی اتنی حسین تھی کہ مجھے کوئی بھی آسانی سے قبول کر لیتا اور پھر سر آنکھوں پر رکھتا، اس لیے میں اپنی آنکھوں میں حسین خواب سجانے لگی۔ لیکن میری امیدوں پر پانی تب پھرا جب نکاح کے دن میں نے ایک بوڑھے سے آدمی کو اپنے شوہر کے روپ میں سہرا پہنے دیکھا۔ اس دن میرا دل کیا کہ یہ دنیا جلا دوں، اور ساتھ ہی اپنی اماں کو بھی۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دنیا کی باقی مائیں؟ مائیں تو اپنی کالی کلوٹی بیٹیوں کے لیے بھی شہزادے لاتی ہیں، اور یہاں تو میری ماں تھی جو مجھ جیسی حسین کے لیے اتنے بوڑھے آدمی کو لائی تھی۔ اس کی عمر کم از کم 70 سال تھی۔ میں نے اس وقت احتجاج کرنا چاہا تو امی نے کہا، دیکھو تمہیں ابھی کسی بھی قسم کی کوئی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے یہ جو ہو رہا ہے یہی بہتر ہے۔ جس دن تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، اس دن تمہیں علم ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں بھی اماں کی باتیں سن کر چپ ہو گئی تھی، اور اب میری بارات دہلیز پر آ گئی تھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور نکاح کر لیا۔ اماں بہت خوش تھیں اور اس کی یہ خوشی سے مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اگر مجھے ایک قتل کی اجازت رب دیتا تو شاید وہ میری ماں کا مجھ سے ہوتا، کیونکہ مجھے اس بات کے پیچھے اس کی کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ بھی کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی ایسے تباہ کر دینا کہاں کا انصاف تھا۔ اور پھر جب نکاح کے بعد رخصتی کا وقت قریب آیا تو میری اماں مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور مجھے کہا کہ دیکھو، اس وقت تمہارے دل میں میرے خلاف جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب بجا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں گی اور اس بات پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے۔ وہ یہ کہ تم نے اپنے شوہر کو 3 ہفتے تک اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ اگر وہ آنا بھی چاہے تو اس کے آگے بہانہ بنا دینا، کیونکہ اگر وہ تمہارے قریب آیا تو تب تم اس وقت بیوہ ہو جاؤ گی۔ میں امی کی باتوں سے ڈر گئی تھی، اور ابھی تو میں نے سوچا تھا کہ چلو جو بھی ہوا، اب میں اپنا گھر بساؤں گی، اور اب ہی میرے سر پر ایک نئے خطرے کی تلوار آ گئی تھی۔ اور پھر جب سہاگ رات کو میرا شوہر میرے قریب آنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے ایک منت مانگی تھی کہ میں 3 ہفتے تک اپنے شوہر کے قریب نہیں جاؤں گی، تو میرے شوہر کی عمر بڑھے گی اور ہماری زندگی بھی خوشحال رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تعاون کریں۔ میری یہ بات سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوا اور کہا کہ مجھے کسی نیکی کا اجر ملا ہے جو ایسی بیوی ملی ہے۔ وہ اگلا اچھے تھے تو انہوں نے مجھے سارے گھر کی کرتا دھرتا بنا دیا تھا، اور میں اب شکیل کی دل سے عزت کرتی تھی۔ اور ایسا کر کے 3 ہفتے مکمل ہو گئے تھے۔ جس دن تیسرے ہفتے کا آخری دن تھا، اماں میرے گھر آئی اور میرے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اور پھر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی تھی جس پر وہ تپ گیا تھا، اور اس نے مجھے فوراً طلاق دے دی اور کہا کہ میں تمہارے ناز اٹھا رہا تھا اور تم کیا نکلی، اور پھر شکیل نے مجھے گھر سے نکال دی۔ میں تب اماں سے نفرت کرنے لگی تھی کہ اماں نے میرا بسا بسایا گھر تباہ کر دیا تھا اور مجھے ایسی مشکلوں میں ڈال دیا تھا۔ پھر جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، اماں نے ایک بار پھر میری شادی کر دی، اور اس بار بھی دلہا شکیل کی ہی عمر کا تھا۔ وہ بھی مجھ سے ویسا ہی پیار کرتا تھا، لیکن اماں نے رخصتی سے پہلے ہی مجھے صحیح بات کہی، اور پھر بالکل ویسے ہی 3 ہفتے بعد میری طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میری 7 طلاقیں ہوئی تھیں۔ اماں میرے شوہر کو ایسا پتہ نہیں کیا بتاتی تھیں کہ وہ ایک پل بھی اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ اب کی بار اماں نے ایک بار پھر میری شادی کی تھی اور مجھے وہی نصیحت کی کہ اپنے شوہر کے قریب نہ جانا۔ میں نے ایک بار پھر اسے منت والی بات کہہ دی اور وہ مان گیا، لیکن جیسے جیسے 3 ہفتے ہو رہے تھے میرا دل گھبرا رہا تھا، اور پھر میں نے آخر تنگ آ کر اپنے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے قریب چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آنے لگا، مجھے دیکھتے ہی فوراً دور ہو گیا اور کہا، تم تو
लड़की हो ही नहीं। ये सुनकर मेरे तोते उड़ गए। इसने मुझे मेरी अम्मा के घर भेज दिया। मैं अम्मा के घर आई तो उसने मुझे एक बार मारने की कोशिश की। ये तुम्हें मना भी किया था शोहर के करीब ना जाना, लेकिन मैंने इससे सवाल किया कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत बताएं। और आज मैं ये सुनकर ही उठूँगी। फिर अम्मा ने बताया कि मैं एक तीसरी दुनिया की मखलूक हूँ। जब मैं पैदा हुई तो सारे ख़ानदान ने हमारा बाइकाट कर दिया था और कहा कि इसे वहीं छोड़ आओ जहाँ इसके जासी बाकी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा सब के ख़िलाफ़ जाकर तुम्हें यहाँ ले आए और फिर इनके रिश्तेदारों ने इसी नफ़रत में इन्हें कत्ल कर दिया और मैं बेवा हो गई। तब तीसरी दुनिया के ग्रोह ने हमारे सर पर हाथ रखा और तुम्हें और मुझे पालने लगे। इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती, और जिन भी बूढ़े लोगों से तुम्हारे रिश्ते होते हैं वो सब लोग वही ग्रोह लाती है, क्योंकि वो लोग तेरी जिन्स के खिलाफ थे। इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल होता था। अम्मा ने जब पूरी बात बताई तो मैं अम्मा के गले लग गई और रो पड़ी, क्योंकि मैं आज तक इसे बुरा समझती आई थी। और फिर तब से ये बदला लेने का खेल शुरू हो चुका है, और अब मैं अपनी रजामंदी से लोगों को सबक सिखाती हूँ।